السلام علیکم، دس از کفیل قاسم اور آج ہم ایجوکیشن کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اور آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے اور اختلاف رائے کسی بھی قسم کی گفتگو کی خوبصورتی ہے. اور آپ اپنی جتنی بھی سجیشن ہوتی ہیں ان کو کمنٹ باکس کے اندر ضرور شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے کوئی چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایجوکیشن ایک انڈسٹری ہے جو دوسری انڈسٹریز جس کے اندر سے دوسری انڈسٹریز جناب نہ جنم لیتی ہیں. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر سے دوسرے سسٹمز نکلتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پولیٹیشنز جو نکلیں گے، جو جن کا ویژن ہوگا، جن کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز موجود ہوں گی، وہ سارے کے سارے جناب اس ایجوکیشن سسٹم کا پروڈکٹ ہوں گے. ہمارے پاس اکنامک جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن سسٹم کا پروڈکٹس ہوتے ہیں. ہمارے پاس سوشل ایکٹیوسٹ ایجوکیشن سسٹم کا پروڈکٹ ہوتے ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر، انجینئرز اور موسٹ امپورٹنٹلی ٹیچرز جناب ایجوکیشن سسٹم کا پروڈکٹ ہوتے ہیں. ہمارے پاس ویل ویژنڈ اور کوالٹیٹیو مدرز جن کا ویژن ہوتا ہے، جن کے پاس یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جنریشن نہیں بلکہ ایک نیشن پروڈیوس کر سکتی ہیں، وہ ایجوکیشن سسٹم کا پروڈکٹس ہوتی ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم ایک انڈسٹری ہے جس کے اندر سے دوسری تمام جو سسٹمز موجود ہیں ان کا را میٹیریل نکلتا ہے اور ان کے اسپیشلائزڈ بندے پیدا ہوتے ہیں. اب ریسنٹلی جو ہمارے پاس سیناریو چل رہا ہے اس میں جو 9th اور 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ایگزامز ہیں اس کے بارے میں ڈیسیژن لیے گئے. شفقت محمود صاحب کی جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں، ان کی پریس کانفرنس کو سن کر آپ تمام قسم کی جو فیکچول ڈیٹا ہے اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ 9th اور فرسٹ ایئر کے ایگزام نہیں ہوں گے، سیکنڈ ایئر اور 10th کے ایگزام نیکسٹ ایئر ان کے لیے جائیں گے. اور یہ جو اس وقت ایگزام جن کے ہو چکے ہیں ان میں سے 3% گریس مارکس دیے جائیں گے نئے اسٹوڈنٹس کو. فرسٹ ایئر کے رزلٹ کی بیس کے اوپر وہ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور یہ والی ساری باتیں. اب یہ جو کنڈیشن اس وقت ہمارے پاس پیدا ہو چکی ہے اس کے اندر تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں ایجوکیشن کے، موسٹ امپورٹنٹلی اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، یونیورسٹیز، کالجز، وہ اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہے کہ ان کو ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کس قسم کے فیصلے کی طرف نکلیں گے. اب ہمارے پاس کچھ کوسچنز ہیں جو اس ڈیسیژن جب ہم ڈیسیژن کو پراپرلی انالائز کرتے ہیں تو ہمیں وہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. دا فرسٹ ون از کہ آپ 3% گریس مارکس دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی. آپ 10th میں مارکس آتے ہیں، آپ 9th والوں کو ریپلیکیٹ کر دو گے، وہاں پہ ان میں سے 3% بڑھا دو گے. مگر کیا مارکنگ سینٹرز اوپن نہیں کیے جا سکتے تھے؟ اس صورتحال کے اندر جب مارکیٹس اوپن ہو سکتی ہیں، جب آپ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اکنامک سٹینڈرڈز کو تھوڑا بہت اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ مارکیٹس اوپن ہو جائیں، جو ٹریڈ ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائے، لوکل انڈسٹری کچھ حد تک بیٹر ہو جائے، لین دین کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، تو مارکنگ سینٹر کے اندر آپ 3 استادوں کو اور ایگزامینرز کو بٹھا کے سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھتے ہوئے آپ پیپرز کو مارک نہیں کر سکتے تھے؟ کیا یہ ایک پالیسی میکرز کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی؟ اور اگر نہیں آئی تو کیوں نہیں آئی؟ اور اگر آئی ہے تو پھر اس کے اندر سے کون سے ان کو نقصانات نظر آ رہے ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپلائی نہیں کی؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم ایگزام ہی کنڈکٹ نہیں کروا سکتے تھے؟ مثلا 9th کے پنجاب کے اندر تو 2 پیپر ہو چکے تھے اور 4 پیپر ان کے پاس، 4 سے 5 پیپر رہتے تھے ان کے. تو کیا 9th کا ایگزام کنٹینیو نہیں کروایا جا سکتا تھا؟ کیا ہمارے پاس سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھتے ہوئے جو پیپر 1 مہینے کے اندر ہونے تھے، اگر ہم ان کو بچوں کو ڈیوائیڈ کر لیتے، تعداد کو ڈیوائیڈ کر کے اس کو 2 مہینوں پہ لے جاتے، تو کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ اور اس سارے سناریو کے اندر جو پیپر ہو رہے تھے تو مارکنگ بھی ایزی ہو جانی تھی. اس کرونا کے کرائسس نے تو پورے کے پورے سسٹمز کو ہی بلاک کر کے رکھ دیا. تو سب لوگ ہی فری تھے، تو اتنے فری ہونے کے باوجود بھی ہم سے جناب ایجوکیشنل کرائسس کو، انسٹیٹیوشنل کرائسس کو اتنے اچھی طریقے سے ہم کیوں نہیں ہینڈل کر پائے؟ تھرڈ کوسچن یہ ہے کہ کیا واقعی ایجوکیشن پرائیورٹی ہے؟ اگر ایجوکیشن پرائیورٹی ہے تو پھر ابھی 2 سال ہونے کو ہیں گورنمنٹ کو، تو ابھی تک کوئی ایسی ٹینجیبل پالیسی ہمارے سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ یار واقعی جو ہے نا وہ ایجوکیشنل پرائیورٹائزڈ ڈپارٹمنٹ ہے. موسٹ امپورٹنٹلی اگر کسی بھی چیز کو ہم پرائیورٹی کے اوپر رکھتے ہیں تو دا فرسٹ تھنگ از دا ایلوکیشن آف دا بجٹ.
تو ہم نے تو ایجوکیشن کے بجٹ کو بھی کٹ کیا اور یونیورسٹیز کے بہت سارے بجٹس کو کٹ کیا گیا. تو کیا واقعی ہی ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ پرائیورٹی کے اندر شامل ہیں؟ اور اگر شامل ہیں تو پھر اس میں کوئی ایسی تجویز ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی؟ تو دا فورتھ ون از کہ کیا اس قسم کی پالیسیز کی وجہ سے میریٹوریس جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو میرٹ کا سسٹم ہے وہ ہمارے پاس ہر سال ہی چینج ہو جاتا ہے، اور اس وقت تو فرسٹ ایئر کے رزلٹ کے بیس کے اوپر ہی وہ چینج ہو جائے گا. تو وہ جو اردو میڈیم پڑھنے والے بچے تھے جنہوں نے میٹرک میں اردو میڈیم پڑھا تھا، وہ فرسٹ ایئر کے اندر ابھی ان کو دھچکا لگ گیا، وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے. تو جب وہ سیکنڈ ایئر کے اندر اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بیکاز آف دا میڈیم ایشوز، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا ان کے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں، تو وہ کافی اچھا پرفارم کرتے ہیں. ان کو 3% گریس مارکس نہیں ملنے چاہیے تھے، تو کیا وہ دوبارہ سال کے بعد دیں گے ایگزام؟ اور اگر وہ پھر یہ سال ان کا کیا کدھر جائے گا؟ مطلب میرٹ کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ اتنے زیادہ ویری نہیں کر رہے، اور اگر کر رہے ہیں تو پھر ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ کیا واقعی ایجوکیشنل انڈسٹری کو اس کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کرونا کا ایک کرنٹائن سینٹر بنانے کے لیے 90 کروڑ روپے لگا دیں، اور اتنے کروڑوں روپے آپ جناب نا اس کوارنٹائن سینٹر کے اوپر لگائیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر بعد میں آپ لاک ڈاؤن کو بھی ایز کر دیں، اور یہ والی جو ساری اسٹریٹجیز تھیں اس میں تو اتنے زیادہ پیسے، اربوں روپے لگانے کی کون سی ضرورت پڑی تھی؟ اگر آپ اتنے پیسوں میں سے کچھ پیسے آپ لگاتے سٹاف کے اوپر اور ان کو کہتے کہ جناب یہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، بچوں کے مائنڈز کو کافی حد تک ٹرینڈ رہنا چاہیے، ان کو کسی بھی طریقے سے نہیں بھٹکنا چاہیے، ان کی انفارمل ایجوکیشن جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے تھی. تو اس کے لیے تو کوئی بھی اقدامات نہیں لیے گئے. ہم نے تو صرف یہی کہا کہ کوارنٹائن سینٹر بنا لیں، لاک ڈاؤن کر دیں، نہ کریں، اکانومی کو دیکھ لیں، غربت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، لوگ بھوکے مر جائیں گے. جبکہ اس قسم کی صورتحال تو ہمارے پاس پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوئی کہ کوئی بندہ غربت کی وجہ سے اس خاص طور پہ اس لاک ڈاؤن کے سیشن میں کوئی مر گیا ہو. اٹ از جسٹ امپاسبل فار اینی ون ٹو انوائسیج. تو اس کے بعد ہے کہ چلیں ہمارے پاس یہ مسائل آ گئے ہیں، تو ابھی ہمارے پاس ایک کرائسس بھی آ گیا ہے. اس کرائسس کے رزلٹ میں کیا ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ اسٹریٹجی بنائی گئی، یا کیا دنیا میں موجود ہے کہ اگر کوئی بھی اس قسم کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دنیا اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو، جس کو کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، ان کو کنٹینیو رکھ سکتی ہے؟ تو دنیا میں اگر الٹرنیٹیو اسٹریٹجی ان دا فارم آف آن لائن کلاسز ہیں، ان دا فارم آف آن لائن لیکچرز ہیں، تو کیا پاکستان کے اندر وہ اسٹریٹجی قابل قبول اور قابل عمل تھی؟ اگر تھی تو کتنے % تھی؟ مثلا ہم نے جیسے ہی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے پاس بھی آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں نے جناب باہر ریڈیو والے کی آوازیں جناب نہ آ رہی ہیں، ٹیچرز کو وہ جو مذاق بنا رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایکسیس نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹیچرز کا بلیم ہے کہ جی ہم اسٹوڈنٹ تک پہنچ نہیں پاتے. مطلب کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں وہی ہمارے پاس اتنے اویلیبل نہیں ہیں، تو آن لائن کلاسز کا تو کسی بھی صورت میں اتنا زیادہ پروڈکٹ نہیں بن سکتا. اب مصیبت یہ ہے کہ کیا ایوولوشن کے ساتھ ساتھ ہم نہیں چل رہے؟ مطلب دنیا تو اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کرنے کی طرف جا رہی ہے، اور اس ڈیجیٹلائزیشن کے اندر انہوں نے جتنے بھی آن لائن کلاسز کے لیے وہ لیکچرز کی اویلیبلٹی ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہو، چاہے وہ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن ہو، چاہے وہ سبسڈیز آن دا ڈیجیٹل ریولوشن کسی بھی کمپنیز کو پرووائڈ کیے گئے ہوں، تو وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم کس جگہ کے اوپر پہنچے تھے؟ مثلا ہمارے پاس جو سلسلہ ہائر ایجوکیشن کے لیے تھا وہ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کا تو تھا. مطلب جو ہائر ایجوکیشن کے اندر طلباء پبلک سیکٹر کے اندر اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کو تو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ہی سے وہ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن ہونا شروع ہو گئی تھی. تو اب تو کافی مطلب 90% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے پاس لیپ ٹاپ اویلیبل ہے. تو آپ کو تو وہ جو 90 کروڑ آپ نے صرف ایک کوارنٹائن سینٹر بنانے کے اوپر لگایا ہے ایکسپو سینٹر پہ، تو اس میں سے آپ یہ 90 کروڑ اگر آپ انٹرنیٹ اویلیبلٹی کے اوپر لگا لیتے جو کہ کنٹرولڈ اور ریگولیٹڈ ہونا چاہیے. مطلب پاکستان کے اندر اویلیبلٹی آف دا انٹرنیٹ کنٹرولڈ اور ریگولیٹڈ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ہم تو وہ قوم ہے جس میں ٹاپ 5 کنٹریز کے اندر آ جاتی ہیں ولگر سائٹ کو وزٹ کرنے کے لیے. تو ریگولیٹڈ اور کنٹرولڈ قسم کا نیٹ ورک اگر ہم
پرووائڈ کریں, لوگوں کو ڈیجیٹل چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کر دیں اور ان کو لیپ ٹاپ پراپر جناب یہ فیسلٹیز دیں, اور ٹیچرز کو پروفیسر حضرات کو یہ بات کنفرم کر دی جائے کہ یار یہ نیٹ ورکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا, آپ اپنے ڈیٹے کو سافٹ فارم کے اندر جناب لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو کتنا زیادہ ریولوشن ہو جاتا, مطلب بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو تو یہ اس بات کی فکر ہی نہ رہتی کہ ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہو سکتا ہے یا نہیں ہوگا. مطلب کہ اس قسم کی سچویشن تو کبھی بھی پیدا نہیں ہوتی, کیونکہ ایجوکیشنل انڈسٹری کو تو کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں کمپرومائز اس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسا پرماننٹ سسٹم بنا لیں. یہ کرونا کا جو پورا دورانیہ چل رہا ہے یہ پوری دنیا کو بہت سارے لیسنز دے رہا ہے, اور ان لیسنز میں سب سے اہم لیسن یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے ہر سسٹم کا بیک اپ سسٹم بنا کے رکھیں. یو شوڈ نیور کمپرومائز آن دا ہیلتھ سسٹم, یو شوڈ نیور کمپرومائز آن دا ایجوکیشن سسٹم. یہ دو سسٹم جو ہیں یہ انسانوں کو زندہ رکھنے اور انسانوں کو ٹرین کرنے کے لیے ہیں. اگر یہ دونوں سسٹین کرتے ہیں تو پھر دوسرے سسٹم جناب اپنی جگہ پر اسٹیبلائزڈ سسٹم کہلا سکتے ہیں. تو ہمیں ایک بیک اپ سسٹم چاہیے. وہ بیک اپ سسٹم آن لائن کلاسز کے تھرو رکھا جائے, یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو پینیٹریٹ کروا کے کیا جائے, یا لوگوں کو ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹریکشن کروا کے کیا جائے, یا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. مطلب آپ نوٹ کریں, ہمیں انٹرنیٹ کے پیکیجز لگوانا پڑتے ہیں, مختلف کمپنیز جناب آفر کرتی ہیں, اور وہ اتنے زیادہ سوٹیبل نہیں ہیں. لوگوں کو ہزاروں کے پیکیج جناب مہینے کے لیے لگانے پڑتے ہیں. اگر ہم جس طرح بجلی کے بل آتے ہیں, اگر اس طرح کے ٹاورز لگا دیے جائیں اور پرماننٹ سسٹم ہو جائے کہ یار نا 1000 کا بل آئے گا, لوگ انلمیٹڈ استعمال کریں گے, اور وہ سارا کنٹرول اور ریگولیٹڈ ہوگا, جس میں جو ایجوکیشنل سائٹس ہیں اور ایجوکیشنل جو ہیں چیزیں جو ہیں ان کو فری اویلیبل کیا جائے لوگوں کو, تو کتنا زیادہ آسان ہو سکتا ہے. مطلب آپ یوں دیکھیں کہ ہمیں کسی بھی ٹاپک پر اگر سرچ کرنا ہے تو گوگل ہمیں فری دیتا ہے, یوٹیوب کے اوپر ہمیں بہت سارے لیکچرز فری ملتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو انفارم کرنا چاہتے ہیں. یہ جو انفارمیشن کی سینچری ہے, اس کے اندر سب سے پاورفل قوم ہی وہ ہے جس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے, اور وہ اپنی انفارمیشن سے دوسری قوموں کو ڈاج دے سکتی ہے, بینیفٹ پہنچا سکتی ہے. دونوں کام پازیٹیو اور نیگیٹو جناب نہ ہو سکتی ہے. سو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا وہ ایجوکیشنل انڈسٹری کے اوپر انویسٹ کرنے کی ہے, کیونکہ اس قسم کی سچویشن میں فیوچر میں بھی آ سکتی ہے. اور یہ ابھی جو چل رہا ہے یہ وہ امتحان ہے جو کہ وہ والے سسٹم اس وقت سٹیبلائزڈ سسٹم ہے, یہ وہ سسٹین کر رہے ہیں جن کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے, جن کے اوپر اکانومی یہ پیسے خرچ ہوئے ہیں. اگر ایجوکیشنل یا ہیلتھ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سفر کر رہا ہے, یا ہمیں اس کے پالیسی میکرز کی سمجھ نہیں آ رہی, یا پالیسیز بن نہیں رہی, تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ اکانومی ہے. تو مطلب ہم نے ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے اوپر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کی ہوئی, یہ ہماری پرائیورٹی کے اندر ہی شامل نہیں رہے کافی عرصے سے, جس کی وجہ سے یہ والا صورتحال پیدا ہوئی ہے. ہوپ فلی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں ایک پریکٹیکل, فیزیبل اور وائبل قسم کی پالیسی ملے گی جو کہ ہماری جنریشن کو ٹرین کرنے کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی. میرا خیال ہے کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ آج ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے, اور اگر آپ کے پاس ان پوائنٹس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹس موجود ہیں آپ ڈیفینیٹلی شیئر کریں گے کومنٹ باکس میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.